یہ 9-10 صحابہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے صحابی کوئی اپنے ہاتھوں پہ تیروں کو روک رہا ہے. صحابی کا ہاتھ بھی چھلنی ہو گیا. ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی پیٹھ کر کے کھڑا ہے. دشمن کے تیر آ رہے ہیں, اپنی پیٹھ پہ کھا رہے ہیں. صحابہ نے اپنے جسموں کو چھلنی کروا لیا لیکن امام الانبیاء پہ آنچ نہ آنے دی. ایک صحابی کو تیر لگے, زمین پہ گرا. صحابی اٹھا کے لے جانے لگے بے ہوشی کے عالم میں. جب ہوش آیا کہنے لگا کہاں کدھر لے کے چلے ہو؟ کہنے لگے مرم پٹی کے لیے لے جا رہے ہیں. کہنے لگا نا مرم پٹی کے لیے نہ لے جاؤ, جلدی کرو مجھے امام الانبیاء کے پاس لے جاؤ. میری زندگی بھر کی تمنا تھی, میری زندگی بھر کی آرزو تھی ادھر میری آنکھ ہو, امام الانبیاء کا دیدار ہو, میں دنیا سے جا رہا ہوں. صحابہ کرام واپس لائے, آقا آپ کا دیوانہ جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دیکھا تو بے ہوشی کے عالم. آپ نے سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا, آنکھیں کھلی, آنکھوں کو بند کیا, اس کا منہ بھی بند کیا. اتنے میں اس صحابی کو ہوش آیا. ہوش آئی, کہنے لگا میری آقا میری آنکھیں کو بند نہ کرو, میری تو زندگی بھر کی تمنا تھی کہ ادھر میری موت آئے, ادھر دنیا سے روح پرواز کرے, ادھر آپ کا چہرہ انور ہو اور میری آنکھ ہو, میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں. اور قیامت کا دن آئے گا, اللہ کی عدالت میں اللہ کی عدالت لگے گی. اللہ پوچھ لیں گے بتا دنیا سے کیا لے کے آیا؟ میں اللہ کے سامنے عرض کروں گا اے مالک میں دنیا میں تیرے نبی کی وفائیں لے کے آیا, میں دنیا سے تیرے نبی سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے نبھا کے آیا. اے میرے پروردگار تیرے نبی کا دیدار لے کے آیا ہوں. اتنے میں اعلان ہو گیا, اور لوگوں محمد عربی ادھر محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم موجود ہیں. سارے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے, اور جب جمع ہوئے کافروں نے پھر دوڑ لگائی, زخمی حالت میں دوڑ رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم جب میدان احد میں تھے, ابی بن خلف مکے کا یہ بھی سردار, یہ اپنے گھوڑے کو دانا کھلایا کرتا تھا, کہا کرتا تھا اے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نعوذ باللہ میں اس گھوڑے پہ سوار ہو کر آپ کو قتل کروں گا. امام الانبیاء نے فرمایا ابی بن خلف تو نہیں, میں محمد عربی تجھے قتل کروں گا. جب میدان احد میں جنگ ہوئی, یہ ظالم لوہے کا لباس پہن کر ہاتھ میں تلوار لے کر اسی گھوڑے پر بیٹھ کے آیا کہ آج نعوذ باللہ میں محمد عربی کو شہید کروں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, آپ نے فرمایا بلال پیچھے ہٹ جاؤ, ابو بکر تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ, عثمان تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ, اسے آنے دو. جب امام الانبیاء کے قریب آیا, آپ نے نیزہ پکڑا, گردن پہ دے مارا, ذرا سی خراش آئی, زمین پہ گرا, چیخنے لگا, رونے لگا, دھاڑے مارنے لگا. کافر کہنے لگا او ظالم ہوش کر, یہاں کسی کے بازو کٹے پڑے ہیں اور کسی کی ٹانگیں کٹی پڑی ہیں, وہ اتنا چیخو پکار نہیں کر رہے, تو تیرے اوپر تو ذرا سی خراش آئی, کیوں چلا رہا ہے؟ کہنے لگا او لوگو ٹھیک ہے ان کے بازو کٹے, ٹانگیں کٹی ہے, میرے اوپر خراش آئی ہے, لیکن تمہیں معلوم نہیں ان کو کسی نے ابو بکر نے مارا, کسی کو عمر نے مارا, کسی کو عثمان نے مارا, کسی کو علی المرتضیٰ نے مارا, کسی کو بلال حبشی نے مارا, اور مجھے امام الانبیاء نے مارا ہے.
مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اگر یہ تکلیف سارے مکے والوں پہ تقسیم کر دی جائے ان کی چیخیں نکل جائے۔ ہے کافر، ہے بے ایمان، میرے نبی کو نہیں مانتا، لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان پہ یقین اتنا ہے، کہنے لگا او مکے والوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا، فرمایا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، لہذا میرا بچنا بڑا مشکل ہے۔ یہ ابی بن خلف، اس نے میدان احد میں گڑھے کھدوائے کہ ان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گریں گے، اور ایک گڑھے میں میرے مصطفیٰ گرے، پاؤں میں موچ آ گئے۔ اب خدا کی بے نیازیاں دیکھو، باپ اتنا بڑا کافر اور بیٹا میرے مصطفیٰ کا سپاہی ہے۔ جمعرات کو شادی ہوئی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جمعرات کو شادی ہوئی، اور جمعے کو امام الانبیاء نے اعلان کر دیا، لوگوں آؤ میدان میں، کافروں سے لڑائی ہے، اسلام کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑائی کرنی ہے۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا، ابھی تازی شادی ہوئی، جمعرات کو شادی ہوئی، جمعے کو اعلان ہوا، غسل بھی یاد نہیں رہا، تلوار اٹھائی، باہر کو نکلنے لگے، گھر والی کہنے لگی حنظلہ کدھر کہاں؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے نبی نے آواز دی ہے، اپنے نبی کی آواز پہ لبیک کہنے چلا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی حنظلہ ابھی تو مجھے بیاہ کے لے کے آیا ہو، میرا کیا بنے گا؟ کہنے لگا او اللہ والی، میں تو اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک کہنے چلا ہوں، تیری مرضی جو کرنا کر لینا۔ کہنے لگی پھر حنظلہ جاؤ، چلے جاؤ، واپس نہ آنا۔ کسی نے پوچھ لیا حنظلہ کی بیوی ایسے کیوں کہہ رہی ہے، تجھے پیار نہیں ملا، تجھے محبت نہیں ملی؟ کہنے لگی نہیں، کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، میں بھی اللہ سے کہوں گی اے مالک میں بھی ایک رات کی شہید کی بیوہ ہوں، میں بھی شہید کی بیوہ ہوں، اس لیے کہہ رہی حنظلہ چلا جا، واپس نہ آنا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ میدان احد میں گئے، شیروں کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی کون کون شہید ہوا۔ آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر بن جموح بھی شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، فلاں صحابی بھی شہید ہو گیا، اور حنظلہ کا پتہ نہیں، نہ زندوں میں مل رہے ہیں نہ شہیدوں میں نظر آ رہے ہیں۔ جب تلاش کیا گیا دیکھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے پڑے، اور سر سے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے جیسے کسی نے غسل دیا ہو۔ گھر والی سے پوچھا گیا خیر تو ہے؟ گھر والی نے بتایا کہا ادھر آپ کا اعلان ہوا، حنظلہ کو غسل بھی یاد نہیں رہا، اس نے تلوار پکڑی، لڑائی کے لیے چل دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ کی گھر والی مبارک ہو، جنت کے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دے دیا ہے، جنت کے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دے دیا۔ باپ اتنا بڑا دشمن اور بیٹا اللہ نے ایسا دیا کہ جنت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے چچا کی لاش پہ آئے، کیا دیکھا جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پہنچے تو آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، آقا دو عالم نے دیکھا میرے چچا کی دونوں آنکھیں نہیں، اور نیچے دیکھا تو چہرے پہ دونوں ہونٹ نہیں، منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور سینے پہ نظر پڑی تو دیکھا سینے میں کلیجہ نہیں، اور نیچے
نیچے دیکھا تو حمزہ کے دونوں بازو نہیں، اور نیچے دیکھا تو دونوں پاؤں نہیں، حنظلہ کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ امام الانبیاء کا سر بھی چکرا گیا اور نیچے بیٹھ گئے، آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی، اے مالک تو دیکھ نہیں رہا میرے چچا کے تیرے دین کے لیے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے چچا کا دیکھا، ناک کٹا ہوا، آنکھیں نکلی ہوئی، زبان کٹی ہوئی، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو جب تک 70 کافروں کو میں ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے تب تک میں محمد کو سکون نہیں آئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں آئے گا، میں بھی اسی طرح جس طرح انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا میں بھی اسی طرح کروں گا۔ اوپر سے آواز آئی، محبوب یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں، جنہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے، جنہوں نے آپ کے چچا کے ٹکڑے کیے ہیں، ہو سکتا ہے میں پروردگار عالم ان کو اسلام کی دولت عطا کر دوں اور وہ جنت میں چلے جائیں، یہ آپ کے پاس کی بات نہیں۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اپنے چچا کی لاش پہ کھڑے، چچا کے ٹکڑوں کے پاس کھڑے، کیا دیکھا؟ میرے محبوب کی پھپھی سیدہ صفیہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھوڑے تھوڑے میدان احد کی طرف آ رہی ہے، اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی طرف تھوڑے تھوڑے آ رہی ہے۔ امام الانبیاء کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا زبیر جی آقا جلدی کرو، میری پھوپھی کو روکو، اپنی والدہ کو روکو، حمزہ کی لاش کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ میرے چچا کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، عورت ذات ہے، سگا بھائی ہے، اپنے بھائی کے ٹکڑے دیکھے شاید بہن سے برداشت نہ ہو۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوڑے دھوڑے آ رہی تھی، ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، اماں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا آگے نہ ہو۔ سیدہ صفیہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یوں قدم اٹھایا آگے آنے کے لیے، جب یہ اعلان سنا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قدم جو آگے رکھنے کے لیے اٹھایا تھا وہ پیچھے رکھ لیا، کہیں آگے اٹھا رکھا کہیں مصطفیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، سفید داڑھیوں والے بھی تشریف فرماؤ اور جمعہ پڑھنے کے لیے میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، اندازہ تو لگاؤ سگے بھائی کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہو، اس وقت میں عمل کون کیا کرتا ہے؟ یہ عورت ذات ہے، قدم پیچھے کو رکھ لیا کہیں آقا کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے اور امام الانبیاء کے حکم کی مخالفت مجھے تباہ نہ کر دے، میری آخرت کو برباد نہ کر دے، اور کھڑی ہو کے کہنے لگی زبیر اے میرے بیٹے، میرے محبوب کو بتاؤ، میرے بھتیجے کو بتاؤ، میرے آقا کو بتاؤ، آقا جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے مجھے یقین ہو چکا ہے، اور قرآن کہتا بلا تقولہ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے میرے بھتیجے، اے میرے محبوب، اے میرے آقا، اے رحمت دو عالم، ساری کائنات کے سردار، میں نے قرآن میں پڑھا ہے شہید مردہ نہیں، شہید تو زندہ ہے، اور جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے میرے بھتیجے، میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا، میں رونے کے لیے نہیں، اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے، کہتا ہے روئے تو
تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کا، اور روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کہنے لگی میرے آقا مجھے یقین ہے میرا بھائی شہید ہے اور شہید زندہ ہوا کرتا ہے، میں رونے کے لیے نہیں، جزا فضا کرنے کے لیے نہیں، میں کپڑے پھاڑنے کے لیے نہیں، میں چیخو پکار کرنے کے لیے نہیں، میں تو اپنے بھائی کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی شہادت کی قبولیت کی دعا مانگوں گی، اس لیے آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے چچا کے اوپر چادر ڈالی جائے۔ جب چادر لے کے آئے سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا۔ شہنشاہ کائنات کا چچا ہے اور کفن کے لیے کپڑا ڈالنے کے لیے چادر بھی پوری نہیں۔ ایک اور صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مکے کا شہزادہ، بڑا خوبصورت، جب کافر تھا ریشمی لباس پہنا کرتا تھا، اعلیٰ درجے کی خوشبوئیں، اور ماں کہا کرتی تھی پورے مکے میں سب سے زیادہ مہنگا کپڑا پہنے گا تو میرا مصعب بن عمیر پہنے گا۔ اور جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مکہ کی گلیوں سے گزرتے، مکے کی لڑکیاں بھی مکے کے لڑکے بھی مصعب بن عمیر کو دیکھا کرتے تھے، اتنا خوبصورت لباس پہنا، لیکن جب اسلام قبول کیا سب کچھ قربان کر دیا اور میدان احد میں شہید ہوا پڑا ہے۔ اور یاد رکھنا مصعب بن عمیر سبقت رضی اللہ تعالیٰ ان کی شکل و صورت بہت زیادہ میرے مصطفیٰ سے ملا کرتی تھی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملا کرتی تھی۔ اور جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے ادھر پورے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ امام الانبیاء شہید ہو گئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم شہید ہو گئے۔ سارے مدینہ منورہ میں یتیم بھی، بیوائیں بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، تمام کے تمام رونے لگ گئے، سارے مدینے میں رونے کا کوہرام مچ گیا۔ عورتیں بھی میدان احد کی طرف دوڑی ہوئی آ رہی ہیں۔ ایک عورت تھوڑی تھوڑی بوڑھی عورت ہے، 70-80 سال کی عمر ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے دوڑی ہوئی آ رہی ہے، اور راستے میں صحابہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اماں کدھر؟ کہنے لگی مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے بتایا اماں تیرا خامد شہید ہو گیا۔ کہنے لگی اللہ قبول فرمائے، مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اماں تیرے باپ کا، تیرے بھائی کا بھی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی سارے شہید ہو جائیں، مجھے پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے بتایا اماں امام الانبیاء بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہے۔ کہنے لگی نہیں، جب تک دیکھوں گی نہیں سکون نہیں آئے گا۔